السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے شروع کرتے ہیں عائشہ نور کی تخلیق بے پرواہ کی اگلی قسط۔ 3 دن میں زرتاج کو ڈسچارج کر دیا تھا ہاسپٹل سے۔ آج زارون زرتاج اور اپنی بیٹی کو لیے گھر آیا۔ سب نے بہت اچھا ویلکم کیا تھا زرتاج کا۔ زارون نے اپنی بیٹی کو اٹھایا ہوا تھا اور ساتھ زرتاج چلتی ہوئی اندر آئی۔ سب اس وقت ہال میں بیٹھے تھے۔ یوسف اور عروش اس ننھی پری کو دیکھتے ہوئے بہت خوش ہو رہے تھے۔ وہ بہت چھوٹی سی تھی۔ زارون بھائی، اب اس چھوٹی گڑیا کا نام نہیں سوچا کیا ابھی تک؟ اب ہم اسے کس نام سے بلائیں؟ روحان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں سوچا ہے نا، زارا۔ زارون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زرتاج کو دیکھتے کہا، ماشاء اللہ۔ عالم صاحب بولے، بہت پیارا نام ہے۔ سفینہ نے بھی کہا، جبکہ سیما ان سب معاملات میں خاموش ہی تھی۔ ویسے تو زارا نام مجھے پہلے ہی بہت پسند تھا، کیونکہ یہ نام میں اپنی بیٹی کا رکھنا چاہتا تھا۔ روحان زارون کے ساتھ بیٹھا۔ رہنے دو، پہلے ہی بیٹیاں ہو گئی ہے، اب سب نے کیا؟ سیما کہہ رہی تھی کہ عالم صاحب نے اسے چپ کروا دیا۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے سیما بیگم، ایسے ناشکراپن نہیں کرتے۔ زرتاج نے اپنی ماں کی جانب دیکھا تھا، کیونکہ اسے اچھا نہیں لگا۔ سفینہ نے سر ہلاتے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ مام پلیز، میرے لیے میری بیٹیاں ہی سب کچھ ہے۔ مجھے یہی بہت عزیز ہے۔ زارون نے اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ مام ابھی تو یہ تمہیں عزیز ہی لگیں گی، مگر بڑھاپے کا سہارا بیٹے ہی ہوتے ہیں، جس کی کمی تمہیں بعد میں پتہ چلے گی۔ سیما اپنی بات پر قائم تھی، جیسے سیما، اللہ نے چاہا تو بیٹا بھی ہو جائے۔ فی الحال تو ہماری دونوں بچیاں موت کے منہ سے واپس آئی ہیں، اپنا دل بڑا رکھو۔ عالم صاحب نے اسے تحمل سے سمجھاتے ہوئے کہا، مگر سفینہ کے دل میں تو جیسے بجلیاں گری تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زرتاج اب کبھی ماں نہیں بن سکیں گی، اور یہ بات اگر سیما کو پتہ چلے تو وہ اس کی بیٹی کا جینا مشکل کر دیں گی۔ چلو زارا اور زرتاج کو کمرے میں لے چلو۔ عالم صاحب نے زویا سے کہا، بیٹا اسے میرے کمرے میں چلو۔ زارا بھی بہت چھوٹی اور زرتاج کو خود کیئر کی ضرورت ہے۔ سفینہ بولی، نہیں چاچی، میں سنبھال سکتا ہوں۔ زارون نے کہا، بیٹا زرتاج کو ابھی بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور دن میں تم آفس چلے جاؤ گے، کچھ دن کی بات ہے، پھر زرتاج سنبھل جائیں گے اور پھر اسے تمہارے کمرے میں ہی شفٹ کر دیں گے۔ چاروں نہ چار زارون کو ماننا پڑا۔ زویا زرتاج کو لیے اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھی۔ شکر کر تیری بیگم کا مائکہ صرف ایک سے دوسرے کمرے تک ہے، ورنہ کیا بنتا تیرا؟ سب کے جانے کے بعد روحان زارون سے بولا، مذاق اڑا رہا ہے میرا تو؟ زارون نے آنکھیں چھوٹی کرتے کہا، نہیں تیری شکل ہی ایسی بن گئی ہے۔ روحان نے مزید تنگ کیا اور زارون بنا جواب دیے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ زویا زرتاج کو لیے کمرے میں آئی۔ ماما، پتہ نہیں تائی امی کو کیا ہو گیا ہے، جب سے زارا پیدا ہوئی تب سے وہ ایسی عجیب سی سڑی ہوئی باتیں کر رہی ہے۔ زویا کو اپنی تائی کی باتیں پسند نہیں آئیں۔ بیٹا بس تم ان کی باتوں کو نظر انداز ہی کرو تو بہتر ہے، اور زرتاج تم بھی اگنور ہی کرو تو بہتر ہے۔ جبکہ سفینہ تو خود اندر سے خوفزدہ تھی۔ زویا تیار رہنا آج شام کو، میں جب آفس سے آؤں تو ہم نے آج ایک پارٹی پہ جانا ہے۔ روحان آج صبح آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب روحان نے اسے بتایا۔ پارٹی؟ کیسی پارٹی؟ زویا نے روحان کو کوٹ پہناتے ہوئے کہا، بزنس پارٹی ہے، ہمارا پروجیکٹ بہت کامیاب رہا، اس لیے یہ پارٹی آرگنائز کی گئی ہے۔ بڑے بڑے بزنس مین آئیں گے اس لیے، اور ہاں بہت ہی اچھا سا تیار ہونا ہے آج۔ روحان اس کی گال پہ کس کرتے باہر چلا گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ زویا نے جرجری سی لی تھی، کیونکہ اسے اس طرح کی پارٹیز بالکل بھی نہیں پسند۔ روحان آفس کے سارے کام نپٹا کے گھر جلدی پہنچا تھا، کیونکہ اسے بھی جلدی گھر پہنچ کر پارٹی کے لیے ریڈی ہونا تھا، کیونکہ پارٹی مسٹر حیدر کمال کی طرف رکھی گئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی سیدھا وہ اپنے کمرے میں گیا۔ زویا تم تیار
کمرے میں آتے ہی اس نے زویا کو آواز دی، مگر زویا کو پہلے سے ہی تیار دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ بلیک کلر کی سلک کی ساڑی پہنے ہوئے، گلے میں ڈائمنڈ کی نازک سی جویلری پہنی، کالے سیاہ بال کھلے چھوڑے ہوئے، سافٹ سا میک اپ کیے، نازک سا سراپا لیے اسے بہکانے کے در پہ تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کیا خیال ہے جانم، آج جانے کا موڈ نہیں ہے کیا؟ وہ مدہوشی کے عالم میں بولا۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں ٹھیک نہیں لگ رہی؟ زویا نے پریشانی سے اپنی ساڑی اور میک اپ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ روحان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اتنی خوبصورت لگوں گی تو میرا موڈ تو چینج ہو جائے گا نا۔ پارٹی کو چھوڑو، ہم اپنی پارٹی مناتے، اس کے سرخ ہونٹوں پہ فوکس کیے بولا۔ اس کا ارادہ بھاپ کر زویا نے اس کا حصار توڑا تھا۔ روحان پلیز میرا میک اپ مت خراب کرے، اتنی محنت سے تیار ہوئی ہوں، اگر نہیں جانا تھا تو پہلے بتا دیے ہوتے، زویا تیوری چڑھاتے غصے ہوتے بولی۔ روحان کچھ بولتا کہ اس کا فون بج اٹھا، جسے دیکھتے اس نے زویا سے کہا اچھا یار کپڑے ریڈی کرو، چلتے ہیں، واپس آ کر دیکھوں گا تمہیں، کہتے ہی واش روم میں بند ہوا۔ ہائے، اس کی دوست ہاتھ ہلاتی اس کے پاس آئی۔ ہائے جواباً آئرہ نے بھی ہاتھ ہلایا۔ واو، کتنی پیاری لگ رہی ہو تم، آج کس پر بجلیاں گرانے کی تیاری ہے؟ اس کی دوست نے اس کے سراپا حسن پہ نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، جو بلیک کلر کا سلیو لیس گاؤن پہنے، جس پہ بہت ہی خوبصورت سلور رنگوں کا کام تھا، جو شہر کے بڑے ڈیزائنر سے تیار کردہ تھا۔ ہاتھ میں پہنے قیمتی ہیرو کا بریسلیٹ، کانوں میں پہنے ڈائمنڈ کے ایئر رنگ، صاف شفاف سرائی دار گردن، ہلکا سا سافٹ سا میک اپ کیے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہال وہاں موجود سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ آئرہ تمہاری نظریں بس باہر کی طرف ہے، آخر کس کا اتنا بے صبری سے انتظار ہو رہا ہے؟ انتظار ہی تو نہیں ہو رہا، آخر کب آئے گا وہ؟ اوہ اچھا، کہیں تو وہ شخصیت روحان تو نہیں؟ اس نے کہا تو آئرہ شرما گئی تھی۔ اوہ آئرہ تم بلش کر رہی ہو، کہیں واقعی تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ ہاں، اس نے شرماتے ہوئے کہا، اور آج میں روحان سے اپنی محبت کا اظہار کرنے جا رہی ہوں۔ کیا تم اظہار محبت کرو گی خود؟ وہ حیرت سے بولی۔ کیوں، اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ وہ صرف میرا ہے، اور میں جانتی ہوں اس کے دل میں بھی وہی جذبات ہے جو میرے دل میں اس کے لیے، اس نے بڑے غرور سے کہا۔ جو مان وہ کیے بیٹھی تھی وہ کچھ دیر میں ٹوٹنے والا تھا، اور پھر وہی ہوا۔ کچھ ہی دیر میں ہال کے سامنے گاڑی رکی تھی۔ فرنٹ سیٹ سے روحان اترا، جو بلیک کلر 3 پیس پہنے ہوئے تھا۔ آئرہ سامنے ہی متوجہ تھی، اسے دیکھتے ہی کھل سے گئی۔ واہ، میچنگ ہوئی ڈریس کی، اس کی دوست نے اسے کہنی مارتے کہا۔ روحان نے دوسری سائڈ کا دروازہ کھولتے ہاتھ آگے بڑھایا۔ زویا نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور آہستگی سے باہر نکلی۔ بلیک ساڑی میں دمکتی اس کی سرخ و سفید رنگت روحان کے ساتھ قدم سے قدم ملاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ آئرہ، یہ کون ہے؟ آئرہ اپنی جگہ پہ منجمد ہو کھڑی تھی۔ روحان کے ساتھ کسی اور کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ وہ بس نہ میں ہی سر ہلا سکی۔ روحان اس کے باپ حیدر کمال کے ساتھ مصافحہ کر رہا تھا۔ گڈ ایوننگ، میٹ مائی وائف زویا۔ زویا نے سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نائس ٹو میٹ یو۔ روحان سب سے زویا کا تعارف کر رہا تھا۔ آئرہ پترائی سی نظروں سے روحان اور زویا کو دیکھ رہی تھی، جو ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش نظر آ رہے تھے۔ روحان نے زویا کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ ہیلو، پاس سے گزرتی روحان کی پی اے کو آئرہ کی دوست نے آواز دے کر بلایا۔ یس میم۔ یہ روحان کے ساتھ لڑکی کون ہے؟ یہ مسز روحان ہے، آپ کو نہیں پتہ؟ روحان سر کی وائف ہے، پی اے نے کہا۔ تمہارے سر میریڈ ہے؟ ہاں، روحان سر میریڈ ہے، ان کا تو 2 سال کا بیٹا بھی ہے۔ اس نے تو ان کی معلومات میں مزید اضافہ کیا اور چلی گئی۔ آئرہ کے سر پہ تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ آئرہ پلیز کنٹرول، روحان نے تم سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، یہ تو جسٹ تمہاری ہی فیلنگز تھی، وہ بول رہی تھی۔
مگر آئرہ وہاں سے چلی گئی۔ آئرہ ایک سائڈ پر کھڑی تھی، سب سے الگ۔ اسے تو بس روحان کا غم کھائے جا رہا تھا۔ ہیلو، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ روحان کی آواز پر پلٹی تھی۔ آنکھیں رونے کے بعد سرخی مائل ہو رہی تھی۔ روحان نے اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر تھوڑا پریشان ہوا۔ آئرہ، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ شٹ اپ! تند تیز لہجے میں بولی روحان۔ اس کے لہجے پہ شوق ہوا، کبھی اس نے اس طرح کی بات نہیں کی تھی۔ تم نے پہلے مجھے کبھی بتایا نہیں تمہاری بیوی بھی ہے؟ انتہائی بدتمیزی سے بولی تھی۔ یہ کس انداز میں بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ اور یہ ہمارے درمیان اس طرح کے کوئی تکلفات نہیں تھے کہ میں تمہیں ہر بات بتاتا، مگر ایسا کوئی موقع نہیں ملا، اور اس طرح مجھ سے سوال نہیں کر سکتی۔ اپنی لمٹ میں رہو تم۔ روحان کا پارا ابھی چڑھا تھا۔ کر سکتی ہوں سوال میں تم سے، بیکاز آئی لو یو۔ جب سے تمہیں پہلی بار دیکھا ہے۔ وہ رو دی تھی۔ روحان تو دنگ تھا اس کے بے باک انداز پہ۔ تم پاگل ہو آئرہ، محض 2 مہینے ہمارے درمیان صرف بزنس ریلیشن شپ ہی رہا ہے، اس سے آگے میرے لیے تم کچھ نہیں ہو۔ روحان، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ آئرہ نے تو اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ وہ دونوں ایک سائڈ پہ تھے، اس لیے سب کی نظروں سے اوجھل تھے۔ روحان نے ادھر ادھر دیکھتے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑتے اپنے کالر چھڑائے اور وہاں سے نکلا تھا۔ زویا، جو عورتوں کے ساتھ کھڑی باتوں میں مصروف تھی، وہ سیدھا زویا کے پاس گیا۔ ایکسکیوز می زویا۔ زویا کے پاس آتے وہاں سے ایکسکیوز کرتا زویا کا ہاتھ پکڑے ہال سے باہر نکل گیا۔ کیا ہوا روحان؟ آپ مجھے باہر کیوں لے آئے؟ روحان اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو اسے آئرہ پہ اس وقت شدید آ رہا تھا۔ ہم کہیں اور چلتے، مجھے تمہارے ساتھ اکیلے میں ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، کہتے وہ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ مگر روحان، اچانک سے اس طرح پارٹی چھوڑ کر آ جانا اچھا تو نہیں لگے گا، زویا نے کہا۔ آئی ڈونٹ کیئر، کہتے ساتھ ہی اس نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ روحان وہاں سے چلا گیا، اسے چھوڑ کر وہ اپنی جگہ پہ کھڑی رہی۔ اس کے باپ نے دور سے وہ سارا منظر دیکھ لیا تھا۔ روحان کے جاتے اس کے سر پر آن پہنچے۔ آئرہ، گھر جاؤ۔ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولے، پاپا، ہی از میریڈ۔ وہ لال ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھتی بولی، شٹ اپ آئرہ، گو ٹو ہوم ناؤ۔ میری عزت کا جنازہ مت لکھو، یہاں سب جانتے ہیں کہ وہ شادی شدہ ہے، مسٹر حیدر کمال دانت پیستے ہوئے بولے تھے، اور اسے بازو سے پکڑے باہر کی جانب لے گئے۔ ڈرائیور، میڈم کو گھر چھوڑ کر آؤ۔ آئرہ کو گاڑی میں بٹھا کر ڈرائیور کو آواز دی اور وہ دوڑا چلایا۔ آئرہ گاڑی میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مسٹر کمال اندر آئے، سب آئرہ کا پوچھنے لگے۔ انہوں نے یہی بہانہ بنایا کہ آئرہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ گھر چلی گئی۔ روحان، کیا بات ہے؟ کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں۔ جب ہم پارٹی میں تھے تو سب ٹھیک تھا، لیکن جب سے ہم وہاں سے آئے مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، سامنے کھانا پڑا تھا، مگر روحان نے ٹھیک سے نہیں کھایا تھا۔ کچھ زویا کو پریشان سا لگا۔ ہاں ٹھیک ہے، بس ایسے ہی، کوئی بات نہیں ہوئی ہے، وہ مصنوعی مسکراہٹ سجائے بولا۔ گھر چلے؟ زویا نے کہا۔ ہاں چلو۔ روحان اٹھ گیا۔ آئرہ نے کمرے میں آتے سارا کمرہ تہس نہس کر دیا۔ ہاتھ میں پہنا بیش قیمتی بریسلیٹ زمین پہ دے مارا، کانوں میں پہنے قیمتی ایئر رنگز ادھر زمین پہ پٹکے تھے۔ اس کے آنکھوں کے سامنے وہی منظر بار بار آ رہا تھا۔ روحان اور زویا ایک ساتھ چلتے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتے ہوئے۔ روحان کا محبت پاش نظروں کو زویا کو دیکھنا۔ نو نیور، نو نو نیور روحان، تم جسٹ میرے، میں تمہیں چھین لوں گی۔ زندگی میں پہلی بار کسی کی چاہ کی ہے میں نے، اور وہ صرف اور صرف تم ہو۔ وہ واش روم میں جا بند ہوئی۔ مسٹر کمال بڑے غصے میں گھر میں داخل ہوئے۔ سیڑھیاں چڑھتے ان کا رخ آئرہ کے کمرے کی جانب تھے۔ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئے۔ کمرہ گھپ اندھیرے چھایا ہوا تھا۔ اندازے سے سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مارتے لائٹس آن کی۔ سارا کمرے کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔
कीमती चीज़ें ज़मीन बोस हुई थी। ज़मीन से पड़ा डायमंड ब्रेसलेट उठाया। आयरा बेड पर आड़ी तिरछी औंधे मुंह पड़ी हुई थी। आयरा, क्या है ये सब? क्यों कर रही हो ये सब? तुमने किस लिए? वो उसके सर पे पहुँचे गरजे थे। पापा, आई वॉन्ट रोहान, ही इज़ मैरिड। उसने सर उठाते हुए कहा, शट अप आयरा, मैं कुछ दिनों से नोट्स कर रहा था तुम रोहान में इंटरेस्ट लेने लगी हो, इसलिए आज मैंने उसे उसकी फैमिली के साथ इनवाइट किया था और वो आया अपनी वाइफ के साथ। अगर उसके दिल में भी तुम्हें लेकर ऐसी कोई जज्बात होते तो वो अपनी वाइफ को ना लाता साथ। ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फतूर है। इस फतूर को जल्द अज जल्द निकाल दो अपने जहन से। मत तमाशा बनाओ मेरा सारी दुनिया के सामने। वो बेबस हुए। आखिर में उसके सामने अगर ना निकालूँ तो? उसे ढिठाई से कहा। आयरा, मैंने तुम्हारी हर जिद पूरी की, मगर खुदा के लिए ये जिद छोड़ दे। वो शादीशुदा है, तुम मेरी इकलौती औलाद हो। वो समझाते हुए बोली, अब इस चैप्टर को क्लोज़ कर दो, दोबारा मैं इस टॉपिक पे कोई बात ना करूँ। वो वार्न करते चले गए। नो पापा, ये चैप्टर तो अब खुल चुका। वो भी अपनी ज़िद पर कायम थी। वो दोनों घर आए थे। रोहान चेंज करके बेड पर लेटा हुआ था। जोया वॉशरूम में थी। रोहान अभी आयरा की बातों से परेशान था। वो नहीं सोच सकता था कि आयरा उसे लेकर इतनी जज्बाती हो जाएंगी। आयरा के उसके दिल में ऐसी सोच दूर तक नहीं थी। इतना तो वो जान चुका था, आयरा एक ज़िद्दी लड़की है। जोया फ्रेश होकर बाहर आई। रोहान बेड पर लेटे सर के नीचे हाथ रख के गुमसुम सा लेटा हुआ था। रोहान, जोया ने आवाज़ दी तो बोला नहीं। रोहान, जोया ने पास आते उसे बुलाया। रोहान, हाँ? उसने चौंक कर जोया को देखा। क्या हो गया है आपको? आंखें खोलकर सो रहे हैं? नहीं, थक गया हूँ। मुस्कुराते हुए बाजू फैलाया अपना तो जोया उसके बाजू पे सर रखे लेट गई तो रोहान ने उसे खुद में भींच लिया था। ज़रताज जब पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। अब वो अपनी बेटी खुद संभालने लगी थी। ज़ारून ऑफिस से आकर सीधा ज़रताज के पास ही आ जाता। उसने ज़ारा को उठाया हुआ था और उसके नन्हे से हाथों को अपने हाथ में लिए उससे बातें कर रहा था। बहुत प्यार आ रहा है अपनी बेटी पे। ज़रताज उन्हें देखती बोली, तुम क्यों जेलस हो रही हो? ज़ारून बोला, मैं क्यों जेलस होंगी भला? ज़रताज नाक फुलाते बोली, हाँ हाँ हाँ, हो रही हो जेलस, मुझे लग रहा है। मुझे ज़ारा बहुत ही प्यारी लगती है। मेरा दिल करता है इसमें सारा वक्त बस इसे गोद में लिए फिरता रहूं। जब तुम लोगों से दूर हो जाता हूँ तो अजीब सी बेचैनी होने लगती है। ज़ारून, ये तुम्हारी मोहब्बत है हमारे लिए। बस कुछ दिन में ही हम आ जाएंगे अपने कमरे में। अब मैं ठीक हूँ, ठीक से चल फिर लेती हूँ। ज़रताज ज़ारून के पास आती बोली। ज़ारून ने ज़ारा को बेबी कॉट में प्यार से लिटा ज़रताज को ज़ोर से गले लगाया। बेचैनी महसूस कर रहा था खुद में। कुछ देर बाद उससे अलग हुआ। उसके चेहरे को हाथ के प्याले में भरा और उसके माथे पे मोहब्बत भरा लम्स छोड़ते पीछे हुआ और चला गया कमरे से। ज़रताज पीछे सोचती रह गई उसे। मामा, अब मुझे लगता है अब मुझे अपने कमरे में चले जाना चाहिए। कमरे में सफ़ीना और जोया मौजूद थी जब ज़रताज ने कहा, अब तो उसे 1 महीना होने वाला है सफ़ीना के कमरे में आए हुए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, सफ़ीना ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़ारून के बगैर तो इसका भी दिल नहीं लगता है, जोया ने उसे छेड़ते हुए कहा। ज़रताज बस खामोश सी रही सोच में। सच तो यही था। जोया, मत तंग करो, इसे जाना चाहती है तो इसे जाना दो। अच्छी बात है, इसे जिम्मेदारी का एहसास है। ज़ारून भी इसकी जिम्मेदारी है। 100 काम है इसके करने वाले। सफ़ीना ने जोया को डपटते हुए कहा। मामा, मैं कौन सा मना कर रही हूँ? जाए अपने कमरे में। सर, अब और कितना सोचेंगे? मुसलसल लॉस होने की वजह से बैंक के लोन की मुद्दत भी ख़त्म होने वाली। अगर अगली किस्त टाइम पे ना दी तो आपकी कंपनी ज़ब्त हो जाए। इससे अच्छा है हम मिस्टर AK की डिमांड एक्सेप्ट कर ले। उसके अलावा और कोई कंपनी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार नहीं है। मिस्टर आसिफ ज़ारून की पूरी तरह कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। ज़ारून अपनी डूबती हुई कश्ती को देख रहा था। परेशान सा अपने चेयर पर बैठा था। ठीक है मिस्टर आसिफ, आप उन्हें कल ही बुलाएं। मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। ज़ारून के पास अब इसने कोई दूसरा रास्ता छोड़ा ही नहीं था। वो कंपनी को बहुत बुरे नुकसान पहुँचा चुका था।
श्योर सर, मैं अभी नहीं उन्हें मेल कर देता हूँ। मगर मकरू अज़ाइम को सर अंजाम देते वो ऑफिस से चला गया। ज़ारून सर थाम के रह गया। घर जाने का वक्त हो चुका था। लैपटॉप बंद करके वो गाड़ी की चाबियाँ उठाते बाहर निकल गया। रोहान भी ऑफिस का काम ख़त्म करते बाहर निकला। जब उसका फ़ोन बजा, आयरा का नंबर देख झुंझलाया, कॉल कट कर दी। उस दिन के बाद से उसका आयरा से दोबारा सामना नहीं हुआ था। रोहान भी उसे दोबारा नहीं मिलना चाहता था। दोबारा फिर से उसकी कॉल आने लगी। आखिर तंग आते उसने कॉल उठा ली। क्या मसला है तुम्हारे साथ? वो उकताया सा बोला। रोहान, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। आयरा मासूम बनती बोली। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेहरबानी करके मुझ पे प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में आग मत लगाओ। अब भी वक्त है, वापस मुड़ जाओ। मुझसे सिवाय नफ़रत के कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। वो तेज़ी से अपनी बात मुकम्मल कर गया। बात तो सुन लो मेरी, बस अपनी ही बात किए जा रहे हो। देखो, मैं तुमसे उस दिन के लिए माफ़ी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ गलती मेरी है। मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठी। अब बताओ मैं अपने दिल का क्या करूँ? कैसे मनाऊँ उसे जो वो मानता ही नहीं? वो खोई सी बोली। रोहा ने फ़ौरन कॉल कट कर दी। आयरा ने फ़ोन बंद होते ही मोबाइल को बेड पे पटका था। कितने दिनों से वो घर में बंद थी। वो उसके बाप ने ऑफिस के मामला से दूर कर दिया था। अब तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊँ। एक आंसू उसकी आंखों से बेमोल होकर गिरा। ज़ारून थका हारा सीढ़ियाँ चढ़ते अपने कमरे में आया, मगर जरताज को कमरे में पाते ही जैसे सारी दकन दूर हो गई। जरी तुम? टाई की नॉट ढीली करता वो उस तक आया। क्यों नहीं होना चाहिए था? वो दोनों हाथ बांधे मसनूई गुस्से से बोली। नहीं, ज़ारून ने भी जानबूझकर कहा। क्या? जरताज की आंखें बाहर आई ना सुनते ही। मेरा मतलब क्यों नहीं? अपने अल्फाज की दुरुस्तगी करता उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपने साथ लगा चुका था। हाँ तो ऐसे बोलो ना, सारा मूड ख़राब कर दिया था एक सेकंड में। जरताज ने बच्चों की तरह मुंह फुलाते कहा। चलो शुक्र है तुम्हारा भी मूड बना। ज़ारून ने उसकी नाक के साथ नाक रब करते कहा। ज़ारून, अभी तो 2-3 महीने दूर रहना है। अच्छा, वो उससे दूर होती बोली। तो फिर यहाँ क्या लेने आई हूँ? जाओ अपनी माँ के कमरे में, ज़ारून ने तेवरी चढ़ाकर कहा। ज़ारून, मैं सच में चली जाऊँगी। वो उसे उंगली दिखाते गुस्से से बोली। हाँ तो जाओ ना, खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? वो अपना कोट उतारते वॉशरूम में बंद हो गया। मेरी ही गलती है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वो पैर पटकती कमरे से बाहर चली गई। नीचे जोया खाना लगा रही थी। ज़ारा सफ़ीना के हाथ में थी। अरुष और यूसुफ अपने दादा के साथ खेल रहे थे। लाओ मैं हेल्प कर दूँ तुम्हारी? जरताज किचन में आती बोली। रहने दो, मैं कर लूँगी। जोया ने कहा। ठीक हूँ, मैं अब कर देती हूँ। उसके हाथ से बर्तन लेती बोली तो जोया मुस्कुरा दी। खाना खाने के बाद तो बड़े अपने कमरों में चले गए। ज़ारून ज़ारा को गोद में उठाए बैठा था। रोहान अरुष और यूसुफ को लेकर बैठा था जो उसके साथ खेल रहे थे। जरताज जोया के साथ किचन में थी। ज़ारा ने गला फाड़ कर रोना शुरू कर दिया। ज़ारून को समझ ही नहीं आ रहा था कैसे चुप करवाए। जरताज जल्दी से बाहर आई, ज़ारा को गोद में उठा लिया। इसे सोना है अब। वो उसे सहलाते बोली। चलो फिर कमरे में। ज़ारून ने उसके करीब होते हुए कहा। नहीं, मैं कमरे मामा के कमरे में ही जाऊंगी। वो उसे आंखें दिखाए बोली। मेरी बच्ची मेरे साथ सोएंगी। ज़ारून ने अरोश को गोद उठा लिया और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तो जरताज भी उसके पीछे चल पड़ी। रोहान भी यूसुफ को उठाए कमरे की तरफ बढ़ा। जरताज ने ज़ारा को सुलाकर उसे बेबी कॉट में लिटाया। अरोश ज़ारून के साथ सो चुकी थी। ज़ारून को इग्नोर करती जरताज लाइट ऑफ करते बेड पर लेटी थी। दरमियान में अरुष थी, दूसरी साइड ज़ारून। ज़ारून ने आहिस्ता से अरुष को साइड पे किया और जरताज की तरफ आया। ज़ारून, जरताज ने दांत पीसते कहा। श्श। ज़ारून ने उसके लबों पे उंगली रखते उसे मज़ीद कुछ बोलने से रोका। कितने दूर हो गए, दूर सोते हुए। कितना मिस किया मैंने तुम्हें इस कमरे में। वो उसे अपने साथ लगाए बोला। सो जाओ बस, तुम्हें महसूस करना चाहता था खुद में। उसका सर अपने सीने पे रखते सरगोशी की। जरताज को लगा उसकी मोहब्बत में मज़ीद इजाफा हो गया। उसके गिर्द हाथ बांधे वो भी आंखें मूंद गई। आज मीटिंग होना थी ज़ारून की और ज़ारून इनकी तमाम डिमांड को मानते उनके पेपर्स पे साइन कर दिए। इसे गिल्ट भी था। उसने घर में किसी से भी मशवरे के बगैर कंपनी के 40% शेयर्स उन्हें दे दिए। थैंक यू सो मच सर, ये डील पक्की हुई। अब हमारी कंपनी के नाम आपकी कंपनी के साथ जुड़ गया है। अब हम साथ काम करेंगे। कुछ ही दिनों में हमारे बॉस भी आपसे मुलाकात करेंगे। और वो लोग मीटिंग ख़त्म होते ही चले गए।
سر آپ ٹینشن مت لے، اب سمجھے آپ کی ساری پریشانیاں ختم۔ وہ زارون کے ساتھ بہت بڑی گیم کھیل چکا تھا اور زارون کو پتہ بھی نہیں چلا، جس کا اندازہ زارون کو کچھ دنوں میں ہو جائے گا۔ کہیں میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ مجھے ڈیڈ کو بتانا چاہیے تھا۔ نہیں، میں کچھ ہی عرصے میں اپنے شیئرز دوبارہ خرید لوں گا، فی الحال تو بینک کی قسط بھی دینی ہے۔ اسے جن پر وہ پروفٹ ملے گا اس سے بینک کا قرض اتر جائے گا۔ وہ اپنی منفی ہوتی سوچوں کو جھٹکتا خود کو تسلی دینے لگا۔ سر ڈیل ہو گئی ہے، مسٹر زارون نے سائن کر دیے ہمارے پیپرز پر۔ واو، زبردست! اور ہم نے پیپر دیکھتے کہا آپ لوگ جائیں اب، یہ میری پہلی کامیابی ہے زارون عالم ملک۔ دیکھنا تم اب میں کیا کرتا ہوں، تمہاری ساری کمپنی کیسے ختم ہوتی ہے۔ بہت ہوشیار سمجھتے تھے خود کو، اپنے پیر پہ ہی کلہاڑی مار لی۔ اب تمہاری ہاتھ سے تو کمپنی بھی جائیں گی اور بیوی بھی۔ شیطانی ہنسی ہنسادا پھر کال لگائی۔ ہیلو سر، مبارک ہو، مسٹر آصف نے کال اٹھاتے کہا۔ بہت خوب، بہت اچھا کام کیا ہے تم نے، ارحم خوش ہوتے بولا۔ سر اب آپ مجھے خوش کب کریں گے؟ مسٹر آصف نے بھی لالچی انداز میں کہا۔ بہت جلد اور بہت زیادہ، ارحم نے کہتے کال کٹ کر دی۔ زارون گھر دیر سے آیا تھا، آفس سے وہ ٹائم سے نکل گیا، مگر اس کا دل نہیں کیا گھر آنے کا۔ گھر داخل ہوا تو گھر خالی ویران تھا، سبھی اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ وہ 11 بجے کے قریب گھر آیا تھا، کاندھے پہ کوٹ ڈالے، شرٹ کے اوپری بٹن کھلے ہوئے، بکھرے ہوئے کاندھوں کو گرائے ہوئے، سر جھکائے وہ کسی ہارے ہوئے جواری کے طرح سر جھکائے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں پہنچا۔ زرتاج بچوں کو سلا چکی تھی، وہ زارون کا انتظار کر رہی تھی۔ زارون کمرے میں داخل ہوا تھا، اسے دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ زارون کہاں تھے؟ آج گھر اتنی دیر سے آئے ہو؟ کہیں نہیں تھا، آج کام تھا کچھ۔ صوفے پہ کوٹ پھینکتے وہ واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ کھانا لگاتی ہوں، فریش ہو جائے، پیچھے سے زرتاج بولی۔ نہیں کھانا، بے دلی سے کہتا وہ واش روم میں بند ہوا تھا۔ زرتاج کو وہ آج کچھ پریشان لگا تھا۔ زارون واش روم سے باہر آیا تو زرتاج کمرے میں نہیں تھی، وہ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ آج اپنے کیے گئے فیصلے پہ پچھتاوا سا تھا، سوچ میں پڑا ہوا تھا، کاش کہ وہ بتا دیتا گھر ڈیڈ کو، روحان کی مدد لیتا، مگر اسے مناسب بھی نہ لگا بتانا۔ وہ سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا جب زرتاج 2 مگ کافی لے کر آئی کمرے میں۔ زارون کافی؟ کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ چپ چاپ کپ تھام لیا تھا۔ زرتاج صوفے پہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، پریشان لگ رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس آفس میں کام زیادہ تھا، تھک گیا، بس اتنا کہہ کر خاموشی سے کافی پینے لگا، پھر کافی ختم کر کے چپ چاپ بیڈ پہ چلا گیا۔ زرتاج کو اس کا بیہیو کچھ عجیب سا لگا، اس کی خاموشی میں کوئی راز تھا جو چھپا رہا تھا۔ اس کی خاموشی دیکھ اسے اپنے تئیں اندازہ لگایا۔ آج اتوار تھا، چھٹی کا دن تھا، روحان اور زارون گھر تھے۔ دوپہر کے کھانے پہ زارون موجود نہیں تھا، سبھی اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ زارون کہاں ہے؟ اسے آج صبح سے گھر غیر موجود رہنے پر عالم صاحب بولے۔ زرتاج، زارون کدھر ہے؟ صبح سے نظر نہیں آیا۔ زرتاج تو خود انجان تھی اس سے کہ کہاں گیا پتہ نہیں، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ سیما کو غصہ آیا تھا زرتاج پہ۔ کیوں نہیں پتہ؟ وہ تمہیں اسے اور کیسے پتہ ہوگا؟ کتنے دن سے میں دیکھ رہی ہوں، الجھا سا لگ رہا ہے زارون، رات کو بھی گھر دیر سے آتا ہے، صبح بھی جلدی آفس چلا جاتا ہے، آج بھی گھر نہیں ہے۔ سیما زارون کی طرف سے پریشانی سے بولی۔ سیما اب اسے کیوں سنا رہی ہو؟ زارون آتا ہے تو بات کرتا ہوں، اسے کیا مسئلہ ہے؟ آفس میں الجھا ہوا ہے، کام کا بوجھ بڑھ گیا ہے اس پہ۔ عالم صاحب سیما کو تسلی دیتے بولے۔ روحان، تم ذرا کسی دن چکر لگاؤ، کمپنی میں کیا چل رہا ہے۔ ایک بار اس نے بات کی تھی مجھ سے کمپنی کے بارے میں، دیکھو ذرا کیا معاملات ہے۔ عالم صاحب روحان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ڈیڈ، فی الحال تو میں خود اپنے بزنس میں زیادہ مصروف ہوں، مگر میں کوشش کروں گا چکر لگاؤں کمپنی میں۔ زارون سے میں خود بات کرتا ہوں، وہ کیا کہتا ہے۔ زارون نے تسلی بخش جواب دیا تو وہ پھر کچھ نہ بولے۔ شام کو روحان کمرے میں تھا جب اسے بار بار آئرہ کی کالز آئی جا رہی تھی، جسے وہ اگنور ہی کر رہا تھا۔ وہ باز نہ آئی تو اس کا دماغ ٹھکانے لگانے کے ارادے سے کال اٹھائی اور بالکنی میں آ گئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں میرا سکون برباد کیا ہوا ہے تم نے؟ کال اٹھاتے ہی وہ پھٹ پڑا۔ اور جو میرا سکون برباد ہوا اس کا کیا؟ وہ بھی آگے سے ڈھیٹ پنا کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔
बकवास बंद करो, अपनी चाहती क्या हो आखिर? तुमसे मिलना चाहती हूँ। वो भी बजाय बात घुमाने की सीधा बोली, मुझे नहीं मिलना तुमसे, अपना फिजूल वक्त नहीं है मेरे पास। रोहान फ़ौरन इनकार कर दिया। प्लीज़ रोहान, बस आखिरी दफ़ा बात करनी है तुमसे, प्लीज़, दोबारा कभी तंग नहीं करूँगी, प्लीज़। वो इल्तिजा करती बोली, नहीं। मगर रोहान ने फिर से इनकार कर दिया। प्लीज़ एक बार आ जाओ मिलने के लिए, उसके दोबारा कभी तंग नहीं करूँगी। एक बार तो सुन सकते हो ना मेरी, बस सिर्फ एक मर्तबा। वो फिर से मिस्किनों की तरह इल्तिजा करते बोली, बस एक बार। रोहान गुस्सैली आवाज़ में कहा। फिर आयरा ने उसे पता बताया जहाँ मिलने आना था। रोहान ने ब्लैक टी शर्ट के साथ ब्लैक ही पैंट पहने तैयार सा कमरे से बाहर निकलने लगा तो जोया कमरे में आई। कहाँ जा रहे इस वक्त? मैं बाहर जा रहा हूँ, एक दोस्त है, उससे मिलने के लिए। रोहान ने आगे से बहाना बनाया। कौन सा दोस्त है? वो उसे देखते बोली। जोया प्लीज़ ये इन्वेस्टिगेशन बंद करो, जाने दो, और हो सकता है लेट भी हो जाऊँ। रोहान चिढ़ खाते बोला और चला गया। जोया तो बस उसे देखती रह गई। रोहान आयरा के बताए हुए पते पर पहुंच गया। वो साहिल के करीब खड़ा था। जगह काफ़ी सुनसान थी, वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद आयरा आई। वहाँ लाल रंग की फ्रॉक पहने, हाथों में ही लाल ही चूड़ियाँ पहने, हल्का सा मेकअप किए हुए कुछ अलग अलग ही लग रही थी, वरना वो हमेशा मॉडर्न कपड़ों में ही लिबास पहने होती थी। रोहान एक नज़र डाली, उस पर चेहरा मोड़ लिया। तुम्हारे लिए ही इतना तैयार हुई, एक बार तो देख लेते। वो उसे देखते हुए बोली, जल्दी बोलो क्या बात करनी है? मेरे पास टाइम नहीं है। शाम के साए रात में ढल रहे सूरज समंदर में डूबता दिखाई दे रहा था। रोहान की नज़रें सामने ही थी। मुझसे शादी कर लो, वो बेबाक अंदाज में सीधा बोल गई। तो रोहान ने उसकी तरफ गर्दन मोड़ते हैरत से उसे देखा। जो उसे देख मुस्कुरा रही थी, उसके ऐसे ही एक्सप्रेशन की तवक्का कर रही थी। मुझे पहले मुझे शुबा था, मगर अब मुझे यकीन हो गया है तुम वाकई पागल हो। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुमसे शादी कर लूँगा? वो कहते वहाँ से निकलने लगा जब आयज़ा ने उसका बाजू थाम लिया। प्लीज़ रोहान, ऐसा मत करो मेरे साथ। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं शादीशुदा हूँ। मैं सिर्फ जोया से प्यार करता हूँ। वो इतना कह के आगे बढ़ा जब आयरा ने उसके मुंह पर स्प्रे कर दी, जिससे उसका सर चकराने लगा। आसपास का मंजर घूमता हुआ दिखाई देने लगा और होश हवास खो बैठा, ज़मीन बोस हो गया। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये कैसे हो सकता है जो चीज़ आयज़ा को पसंद आए और वो उसे छोड़ दे? कभी नहीं। आयज़ा उसके करीब बैठी बोली, जो बेहोश ज़मीन पर गिरा था। गार्ड्स उसे उठाकर गाड़ी में बिठा डालो। आयरा ने खड़े होते अपने बॉडीगार्ड्स को आवाज़ लगाई, जो उसके एक आवाज़ पे दौड़े चले आए, जो रोहान को उठाकर गाड़ी में डाला। रात के 10 बजने वाले थे। रोहान का अब तक कोई अता पता नहीं था, फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। जोया को रोहान की फ़िक्र हो रही थी। घर में उसने ये कहकर टाल दिया दोस्त से मिलने गया, मगर अब ना जाने क्यों उसे परेशानी होने लगी थी। ज़ारून, आखिर बात क्या है? कोई परेशानी है तो बताए। कितने दिन हो गए यूँ चुप चुप से है? घर में भी सब आपका मुझसे पूछ रहे होते, आज भी आप सारा दिन घर नहीं आए। ज़ारून को खामोशी से कमरे में आते सोता हुआ देख जरताज की उसके सर पर खड़ी बोली, काम था आज इसलिए नहीं था घर। अब हर बात का हिसाब देना होगा। ऑफिस ही जाता हूँ और सीधा घर आता हूँ। सौ उलझने होती है काम की। वो बेजारियत से बोलता आंखें मीच गया। काम ताया अब्बू ने कहा है रोहान भाई से कि आप ऑफिस के चक्कर लगाए देख ले कि ऑफिस में क्या मामलात है, हेल्प हो जाएंगी आपकी। जरताज की बात पे ज़ारून ने फट से आंखें खोली और उठकर बैठ गया। क्यों कहा डैड ने ऐसा? उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं? हाँ, कुछ मामलात में मुझे मुश्किल हो रही, मगर सब संभाल लूँगा। मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं। रोहान अपने काम से काम रखे, दांत पीसते ज़ारून ने कहा था। जरताज को ज़ारून का ये रवैया अजीब सा लगा। ज़ारून, तो क्या हुआ? रोहान भाई ने अपना बिजनेस अलग किया, मगर है वो आपके भाई, तो फिर इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? मुझे तंग मत करो, सोने दो। अपने गुस्से को कंट्रोल करते वो लेट गया। अब जरताज को यकीन हो गया था ज़रूर ऑफिस में ही कोई गड़बड़ है। उसे रोहान से सीधा बात करनी चाहिए। रोहान इस वक्त एक कमरे में मौजूद था, बेड पे बेहोश पड़ा था। उसके करीब आयरा बैठी हुई थी, जो रोहान को होश में आने का इंतज़ार कर रही थी। ब्लैक शर्ट पर
مٹی لگی ہوئی تھی، اپنے لال دوپٹے سے وہ مٹی صاف کرنے لگی تھی، چہرے پہ لگی مٹی جو صاف کرنے لگی۔ روحان کو ہوش آ گیا تھا، اس نے آنکھیں کھولی، سر چکراتا ہوا محسوس ہوا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اپنے چہرے پہ کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے جھٹ سے ہاتھ پکڑ کے سامنے دیکھا تھا۔ آئرہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی آئرہ! وہ فٹ سے اٹھ کر بیٹھ گیا، غصے سے گھرتے ہوئے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے؟ آئرہ بیڈ سے اٹھتے بولی، مجھے پتا ہوتا تم اتنی گھٹیا حرکت کرو گی تو میں کبھی تم سے ملنے نہیں آتا۔ وہ کہتے کمرے کے دروازے کی طرف قدم بڑھانے لگا، تم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے میری اجازت کے بغیر۔ پیچھے سے آئرہ نے آواز دی، تم آخر چاہتی کیا ہو؟ روحان اس کی طرف آتے غصے سے چلاتے بولا، تم سے شادی۔ وہ بھی بڑے آرام سے بولی، ہرگز نہیں، میری زندگی میں صرف زویا ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ تو میں کون سا کہہ رہی ہوں، اسے چھوڑ دو، بس تم مجھے اپنا نام دے دو، میں بس اسی میں گزارا کر لوں گی۔ وہ لہجے میں پیار سموئے بولی، تم پاگل ہو؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، تم نے ابھی میرا پاگل پن دیکھا ہی کہاں ہے؟ وہ جنونی سے بولی اور پھر وہاں ٹیبل پہ پڑا کاغذ اٹھا کر روحان کی طرف بڑھایا اور ساتھ ہی اپنے وکیل کو آواز لگائی جو کمرے سے باہر کھڑا تھا، اس کے بلانے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ایک نظر اس پر اور دوسری نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے پیپر پہ ڈالی۔ اس پہ سائن کر دو بس، پیپرز اسے دیتے ہوئے بولی۔ روحان نے جب پیپر پڑھنا شروع کر دیا تو دنگ رہ گیا۔ آئرہ کیا ہے یہ؟ تمہارا دماغ واقعی خراب ہو گیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں ان پیپرز پہ سائن کر دوں گا؟ میری زندگی زویا کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتی، یہ کورٹ میرج کے پیپرز ہیں، میری زندگی کوئی مذاق نہیں ہے۔ پیپر اس کے سامنے لہراتے روحان غصیلے لہجے میں کہا، ان پہ سائن کر دو ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی ابھی اسی وقت۔ آئرہ کو پتا تھا وہ اتنی آسانی سے نہیں ماننے والا۔ تم نہیں تو کچھ بھی نہیں، وہ بھی کہاں ہار ماننے والی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ میری طرف سے۔ روحان نے پیپر ٹیبل پہ پٹک دیا، دروازے کی جانب قدم بڑھایا۔ روحان تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، آئرہ نے پوائزن کی شیشی ہاتھ میں اٹھاتے کہا۔ میم پلیز اسے نیچے پھینکیں، یہ واقعی کوئی مذاق نہیں ہے۔ وکیل کی آواز پہ روحان پیچھے مڑا، تب تک آئرہ وہ زہر کو منہ لگا چکی تھی۔ روحان نے فوراً سے آئرہ کی طرف بڑھتے شیشی کے ہاتھ مار کر زمین پر دے ماری، مگر آئرہ زہر پی چکی تھی۔ پاگل ہو کیا؟ اپنا نہیں تو کم از کم اپنے باپ کا خیال کر لو، تم اکلوتی اولاد ہو ان کی۔ روحان چلاتے ہوئے آئرہ سے کہا، صرف تم؟ روحان کو پیار بھری نظروں سے دیکھتی وہ بولی تو اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گیا۔ آئرہ ہاسپٹل چلو۔ روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھنا چاہا مگر وہ اپنے قدموں میں جم گئی۔ روحان نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، پہلے سائن کر دو ورنہ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دینے والی، یہیں دم دے دوں گی اور اس کے ذمہ دار صرف تم ہو۔ وہ اپنی بات پر قائم تھی، اسے موت کا بھی کوئی خوف نہیں رہا۔ سر پلیز اس وقت آپ ان کی بات مان لیں، اگر انہیں کچھ ہو گیا آپ کے ساتھ ساتھ کمال سر مجھے بھی پھانسی لٹکا دیں گے۔ ایک سائن ہی تو آئرہ کی حالت اب غیر ہونے لگی تھی مگر اپنی جگہ پر قائم تھی۔ روحان نے جلدی سے پیپرز اٹھاتے ان پہ وکیل سے پین لیتے سائن کر دیے۔ آئرہ کے چہرے کی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور ساتھ زمین پہ گری، منہ سے جھاگ کے خون بھی نکلنے لگا۔ زہر نے اثر دکھانا شروع کر دیا۔ روحان نے جلدی سے آئرہ کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور باہر کی جانب بھاگا، جلدی گاڑی اسٹارٹ کرو، ہاسپٹل جانا ہے، جلد از جلد۔ گاڑی میں بیک سیٹ پہ آئرہ کو ڈالا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے پھرتی دکھاتے گاڑی زن سے بھگائی۔ آئرہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، اس وقت وہ روحان کے گود میں سر رکھے ہوئے تھی، اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے روحان کو دیکھنے لگی۔ آئرہ پلیز اپنی آنکھیں بند مت کرنا، وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے پریشانی سے بولا۔ آئرہ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اسے یہ پل سب سے حسین پل لگ رہا تھا۔ 10 منٹ میں ہی ہاسپٹل کا سفر طے کرتے وہ پہنچے۔ آئرہ کو اسٹریچر پہ ڈالے تیزی سے آپریشن تھیٹر کی جانب دوڑ لگا دی۔ آئرہ کا فوراً ٹریٹمنٹ شروع کر دیا گیا۔ وکیل بھی فوراً پہنچ گیا ہاسپٹل، اس نے آئرہ کے والد کمال حیدر کو اطلاع کر دی تھی۔ روحان پریشانی پہ وہاں بینچ پر بیٹھا سر نیچے کیے بیٹھا ہوا تھا۔
اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا نا روحان عالم ملک، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ کمال حیدر نے آتے ہی روحان کا گریبان پکڑ لیا۔ اپنی بیٹی کی غلطیوں کی ذمہ میرے سر مت ڈالے، یہ سب اس نے خود کیا، صرف مجھ سے میرج پیپرز پہ سائن کروانے کے لیے۔ روحان نے بھی اسی ٹون میں جواب دیا تھا۔ کمال حیدر نے گریبان چھوڑ دیا اور شوق سے روحان کو دیکھا، پھر وکیل جان کی جانب دیکھا جو سر جھکا گیا۔ سر عائرہ میم نے روحان کو زبردستی اٹھوایا، انہیں اپنے فارم ہاؤس میں لے آئی، مجھ سے میرج پیپرز بنوائے اور ان پر روحان سر کے سائن لینے کے لیے انہیں بلیک میل کر کے سائن کروانے کے لیے پوائزن لیا۔ وکیل نے سر جھکائے ساری تفصیل بیان کر دی۔ روحان تم سائن کر دیتے، بعد میں سارے معاملات میں خود دیکھ لیتا۔ بے بسی سے کہا تھا، انہوں نے سائن کر دیے ہیں سر۔ روحان نے اتنا کہتے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ اسے زویا کے لیے اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہ اس سے شدید محبت کرتا تھا، مگر عائرہ کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا۔ مسٹر کمال بینچ پہ بیٹھ گئے تھے، اپنی اکلوتی اولاد کے ہاتھوں بے بس ہو گئے تھے۔ رات 12 بجنے کو آئے تھے مگر روحان ابھی تک گھر نہیں آیا۔ زویا کو ٹینشن بھی ہو رہی تھی، روحان پہ غصہ بھی آ رہا تھا شدید۔ وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ آنے دو، گھر چھوڑوں گی نہیں میں۔ تکیہ سیدھا کرتے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج کی کہانی یہیں تک، اگلی قسط میں دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے۔ زارون اور روحان کی زندگی میں آنے والی اتل پتل سے ان کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ تو تب تک خوش رہے، خوشیاں بانٹے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں جلدی ہی نئے قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔